ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سبحان اللہ. سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له سبحان اللہ. لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون سبحان اللہ. تحمله الملائكة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده سبحان اللہ. صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين. سبحان اللہ.
ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی. سبحان اللہ. مول صاحب کون کرو زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت حضرت علامہ حافظ عبد المجید مظہری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کے پاس پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا. تو مختصر سا میں اپنا تعارف عرض کر دوں کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں.
من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ فن تقریر اور فن خطابت کے اسرار و رموز سے آشنا نہیں ہوں میں تو پچھلے 29 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا سبحان اللہ، ایک حقیر اور ناتواں سا انسان ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ سب احباب کی انتہائی شفقت اور مہربانی ہے کہ مجھے آپ نے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا، اور میں بھی یہی سوچ کر چلا آیا کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی کی ایک اور تاریک رات سرکار کے ذکر سے روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے کہ جس طرح پورے وطن عزیز کے اندر جماعت اہل سنت کا ایک طریقہ ہے، یہاں میں وہی ہے سبحان اللہ، بے شک، کہ کسی کے ذمے کوئی سبجیکٹ نہیں لگایا جاتا، بتایا نہیں جاتا کہ پہلے کس کس موضوع پہ خطاب ہو چکے ہیں اور آنے والے نے کس سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے۔ اسی معمول کے مطابق میرے ذمے بھی کچھ نہیں لگایا گیا، لیکن چونکہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ محفل جو ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، تو آئیے آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر میں نے جس آیہ مقدسہ کو پڑھا ہے، اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں ہم جس صورت مسئلہ پہ بات کریں گے وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ کے غلام، آپ سے محبت کرنے والے گلیوں میں، بازاروں میں جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں، کیا اس کی کوئی نظیر قرآن پاک میں موجود ہے؟ سبحان اللہ، اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حکایت یا کوئی افسانہ آپ کو نہیں سناؤں گا، سبحان اللہ، اور نہ ہی کوئی غیر مستند اور غیر ثقہ راوی کی روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ صبح کوئی آپ کو سر بازار کھڑا کر لے اور پوچھے آپ سے کہ حسین احمد مدنی فلاں روایت جو پڑھ کے گیا ہے اس کا فلاں راوی تو مستور الحال ہے، مجہول الحال ہے، امام دارقطنی نے اس پر یہ جرح کی ہے، علامہ کرمانی نے اس پر یہ جرح کی ہے، حافظ ابن حجر نے اس پر یہ جرح کی ہے، تو میں کسی الجھن میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، میں اپنے دعوے کے 99% جتنے بھی دلائل ہیں صرف قرآن پاک سے پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آبیسی وقار آئیے چلتے ہیں، آج کے لیکچر کا آغاز کرتا ہوں جناب صدر آپ کی اجازت سے۔ بہت صدیاں بیت گئیں، ڈھیر سارا وقت گزر گیا، جب اس دھرتی پہ ایک قوم آباد ہوئی جس کو قرآن پاک نے بنی اسرائیل کے نام سے متعارف کروایا۔ یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ وابستہ عروج اور زوال کی بڑی داستان ہے۔ سبحان اللہ، اس قوم نے عروج بھی وہ دیکھا کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی، اور اس قوم نے پستیوں میں جا کر ذلت کی وہ زندگی بھی گزاری کہ انسان توبہ توبہ کر اٹھتا ہے۔ عروج ملا تو کتنا کہ بحر قلزم کے کنارے پہ کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیرنے کا حکم نہیں دیا، کشتیاں بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے ایک نبی کی خاطر پوری قوم کے لیے دریا کو روک دیا، سبحان اللہ، اور ایمرجنسی میں ان کے لیے باقاعدہ ایک راستہ جو تھا اس کو ہموار کر دیا۔ سبحان اللہ،
آگے چلتے ہیں ہم تو عقل انسانی یہاں پہ حیران رہ جاتی ہے کہ جب اس قوم کو پیاس لگتی ہے اور پیاس کی شدت سے یہ قوم مرنے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیتے سبحان اللہ. اس قوم کو بھوک لگی تو منو سلوا اتار دیا گیا. اس قوم کو دھوپ لگی تو بادلوں کا سایہ کر دیا گیا. سبحان اللہ. جب اس قوم پر فرعون اور اس کی قوم نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس ظلم اور اس عذاب سے بھی ان کو نجات دلوا دی. سبحان اللہ. لیکن اس قوم کی پستی اور زوال کا دور جب شروع ہوتا ہے تو پھر صرف یہی نہیں کہ یہ زوال پذیر ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں بھی تبدیل کر دیتے ہیں. ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں. سبحان. انہی ادوار سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل پر ایک دور ایسا آتا ہے جب ان کا کلچر، تہذیب، ثقافت، تمدن سب کچھ ان سے چھن جاتا ہے. تاکہ کہ ان کے پاس ایک تابوت کی صورت میں ان کا قومی ورثہ تھا، وہ بھی قوم عمالقہ والے ان سے چھین کر لے گئے اور انہوں نے بہت سٹرگل کی، بہت محنت کی، اخلاقی طور پہ بھی، طاقت کے ساتھ بھی، لیکن یہ قوم اپنا تابوت ان سے واپس نہ لے سکی. تابوت کے اندر پتہ نہیں تھا کیا، کوئی ایسی دولت تھی کہ جس کے چھن جانے کے بعد ان کا سکون لٹ گیا، ان کا قرار ختم ہو گیا. یہ چھوٹے بچے اور جانا چاہتے تو اٹھا دینا. یہ بھی ہماری سنیوں کی ریت ہے، بڑے بڑے پیچھے منہ چھپا کے بیٹھتے ہیں، بچوں کو آگے بٹھاتے ہیں. چاہے مہمان 400 کلومیٹر 1000 کلومیٹر سفر کر کے بھی میں جاتا ہوں تو اشر یہی ہوتا ہے. یہ صرف دریا خان کا نہیں، پوری قوم کا المیہ ہے. ہمارے سنی کچھ بھی سن کر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. آپ کو کیا پتا ہے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے میرے 29 برس کے رت جگے ہیں. سبحان اللہ. میں کو فرسٹ ٹائم میں آ کے یہاں نہیں بیٹھ گیا. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا کہ یہ قوم پتہ نہیں کیا ہے اس صندوق کے اندر کے جس کے چلے جانے کے بعد، چھن جانے کے بعد قرار لٹ گیا، سکون چھن گیا، دلوں میں بے اطمینانی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور ہر طلوع ہونے والا دن اس قوم کو مزید پستیوں میں دھکیل دیتا. سبحان اللہ. یہاں جو پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے ہیں وہ غور فرمائیں گے میری اس بات پر کہ قومیں جب زوال پذیر ہوتی تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ پوری قوم کا ہر فرد اس کی یاد سے غافل ہو جائے. پوری قوم کے اندر کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں رات سوتی نہیں ہے بلکہ شب بیدار رہتی ہے. سبحان اللہ. جہاں بزرگ آنسو بہاتے رہتے ہیں، مائیں فریاد کرتی رہتی ہیں، بیٹیاں صدا دے کر باب رحمت پہ دستک دیتی رہتی ہیں. غالباً اس دور کے اندر بھی بنی اسرائیل کے ہاں اس قوم کے اندر کوئی ایسے گھرانے ہوں گے جنہوں نے راتوں کو رو رو کر باب رحمت پہ دستک دی ہوگی. تو یوں اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آ ہی گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو پیغام دیا. چند گھڑیاں مشکل ہوں گی ضرور، لیکن میری مجبوری ہے. مجھے نہ تو واقعہ کربلا اتنا زیادہ آتا ہے کہ میں بیٹھتے ہی آپ کو شہادت سنانی شروع کر دوں، اور نہ ہی میں آپ کو خوش کرنے کے لیے چند باتیں کروں اور پھر واپس چلا جاؤں. میں جن خاردار وادیوں سے گزر کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے گولیاں کھائی ہیں،
میں جیلوں میں گیا ہوں اور یہ سب کچھ میں نے اپنی جماعت اور اپنے عقیدے کی خاطر کیا. سبحان اللہ. میں ٹارچر ہوا ہوں, میرا بہت کچھ چھن گیا ہے مجھ سے, لیکن یقین کیجئے بم بلاسٹ ہوئے میری تقریر میں, میرا یہ ہاتھ اڑ گیا, میرا چہرہ سارا, لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے پلاسٹک سرجری نہیں کروائی, جس سے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ جس کو مدینے والا بچائے کوئی مار نہیں سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. اہل سنت. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا. اس دور کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہ کہہ دیجئے کہ ان کے اندر ایک طالوت نام کا آدمی رہتا ہے, اس شخص کو یہ اپنا حکمران بنا لے, اس کی سربراہی کے اندر چلتے رہیں, ان کے کھوئے ہوئے عروج کے ایام ان کو واپس مل جائیں گے. جس عزت کے لیے یہ بھٹکتے پھرتے ہیں وہ عزت خود ان کے قدم چومے گی اگر یہ طالوت کو اپنا حکمران بنا. سبحان اللہ. قرآن پاک کے دوسرے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر آیت نمبر 247. اس دور کے اندر جو امراء کا طبقہ تھا اس نے اس پر آبجیکشن کر دیا. الفاظ ہیں قالوا انا یکون لہ الملک علینا, یہ ہمارا حکمران بنے گا, اس کی اوقات کیا ہے؟ صحیح اس کا جرم کیا تھا؟ فقط اتنا کہ اس کے تن پر کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اس کے دسترخوان پر کبھی کھانا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا, پانی پی کے گزارا کر لیتا. تو اس دور کے امراء کا طبقہ جو تھا, ہائی جنٹری, اے کلاس کے لوگ جو تھے, انہوں نے کہا نہیں, اس کا باپ تو ہمارے ڈیرے پہ جھاڑو پھیرتا ہے, اب یہ ہمارا حکمران بنے گا, اس کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جب میں نے ہسٹری کو پڑھا, میں نے جامعہ پنجاب سے ہسٹری میں ماسٹر ڈگری کی, بہت بعد میں پھر آتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر, استاذ العرب والعجم, استاذ العلماء سراج الفقہا محمد شریف رضوی صاحب کے پاس ملتان میں. تو مجھے دیکھ کر, میری اسناد کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا اس وقت کہ تم یہاں کیسے پڑھو گے, یہاں کا ماحول اور ہے, تم جامعہ پنجاب سے آئے ہو, وہاں کا ماحول اور ہے, کس طریقے سے تم یہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکو گے. تو میں نے, آج بھی میرے استاد محترم باقاعد حیات ہیں, تو میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ حضور میرے والد نے نبی پاک کے روضے پر وعدہ کیا ہے کہ ایک بیٹا نبی کا نوکر بناؤں گا. سبحان اللہ. تو حضور میں نے نوکر بننا ہے, آپ جو بھی ڈیوٹی میرے ذمہ لگا دیں گے میں وہ کام بھی کروں گا اور آپ کے پاس پڑھوں گا بھی. شاید ان کے قدموں میں گزرے ہوئے وہ دن نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں میں کہاں ہوتا. میں نے جب ہسٹری کو دیکھا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنا دیا, اس کے اندر کوالٹی کیا تھی, اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی, تو جب میں اس کی ہسٹری کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ طالوت کے پاس اور کچھ نہیں تھا, نہ علم تھا, نہ ہنر تھا, نہ دولت تھی, نہ سرمایہ تھا. ایک بات تھی اس کے اندر کہ اس کا تعلق نبوت کے گھرانے کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین جو ہیں, یہ طالوت ان کی اولاد میں سے تھے. تو میرا خیال ہے شاید چونکہ آپ میرے مستقل سننے والے نہیں ہیں, آپ میرے مزاج سے آشنا نہیں ہیں, آپ پتہ نہیں کس طرح سنتے ہوں گے, مجھے آپ کے مزاج کا پتہ نہیں, لیکن یہاں اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ اس بات کی تہ تک پہنچ گیا ہوگا کہ پوری قوم میں سے اس کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا. سبحان اللہ. مشکل سے نکالنا تھا, عزت دینی تھی, ذلتوں سے دور کرنا تھا ان کو باقاعدہ معاشرے کے اندر ایک بہتر مقام دلانا تھا.
تو طالوت کو حکمران کیوں بنایا گیا؟ تو قیامت تک کے لیے قرآن یہ پیغام دیتا ہے، تم جب بھی گرنے لگو تو نبی کے گھرانے سے متعلق کسی فرد کا ہاتھ تم تھام لینا مشکل ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ میں اس پہ بات کروں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ 29 برس میں 28 مرتبہ تو دورہ تفسیر قرآن پڑھا چکا ہوں۔ میں نے امام راضی کو بہت پڑھا، میں نے امام خازن کو بہت پڑھا، علامہ ابن جریر کو پڑھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں تو علامہ ابن کثیر کو میں نے بہت سٹڈی کیا۔ دور حاضر کے مفسرین کرام کو میں نے پڑھا، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میں نے ان سب کو بہت سٹڈی کیا، چونکہ روزانہ کلاس کے اندر میں نے 8 گھنٹے لیکچر دینا ہوتا ہے، تو وہاں تو سبحان اللہ کہنے والے نہیں ہوتے، وہاں سن کر سمجھنے والے بیٹھے ہوتے۔ انہوں نے سال کے بعد ان لیکچرز کو بیس بنا کر امتحان دینا ہوتا۔ تو میں اس پہ ہی بات کرتا رہوں گا تو بات بہت زیادہ دور تک چلی جائے گی۔ جب قوم نے بالکل انکار کر دیا تو خلاق عالم نے ایک مرتبہ پھر ان پر ترس کھاتے ہوئے اپنے نبی سے کہا کہ ان پاگلوں کو کہو کہ یہ مان لیں۔ چلو ویسے نہیں مانتے نا تیری بات، تو ان کو میں نشانی دکھا دیتا، سبحان اللہ۔ پھر تو بات مان لیں گے۔ تو کہا نشانی کیا ہوگی؟ اب سنیے قرآن پاک کی آیت، اور بالکل بے فکر ہو کے بیٹھیں گے۔ منزل میری وہی ہے جو میں اناؤنس کر چکا ہوں کہ جلوس کی کوئی نظیر، کوئی مثال قرآن میں ہے یا کہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ آج ثابت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا۔ خلاق عالم نے کہا، اور نبی علیہ السلام نے پھر اس پیغام کو کنوے کر دیا قوم تک۔ وقالا، اور فرمایا، لہم، ان سے، نبیہم، ان کے نبی علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ کہ تم ویسے تو نہیں مانتے ہو نا کہ طالوت جو ہے اس کی حکمرانی کا اللہ نے اعلان کیا، کیونکہ اللہ تو تمہارے پاس آیا نہیں۔ اللہ بولتا ہے تو نبی کی زبان پہ بولتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پیغام دیتا ہے تو نبی کے ذریعے پیغام دیتا ہے۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی اہم رشتہ یا تعلق ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا اس طرح کر لیتے کہ تم اس کو حکمران مان لو، تمہیں نشانی دکھا دی جاتی ہے۔ پوچھا کون سی نشانی ہوگی؟ کہا ان آیت ملک ہی، سبحان اللہ۔ کس کی بادشاہی کی نشانی اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا؟ ملک ہی کا مرجع ضمیر طالوت ہے۔ ان یاتیکم التابوت، وہ صندوق جو تم سے چھن گیا تھا اور تم آج تک اس کو واپس نہیں لے سکے، اس کی وجہ سے تم پر یہ سارے عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ صرف اس کو حکمران تسلیم کر لو۔ ان یاتیکم التابوت، وہ صندوق آئے گا تمہارے پاس، کیسے آئے گا وہ صندوق جانے اور خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ اب اس صندوق کا تذکرہ ہوا تو ذہن انسانی کے اندر تجسس پیدا ہوا، سسپینس میں ہے کیا اس کے اندر۔ تو قبل اس کے کہ میں مفسرین کرام کی آراء آپ کے سامنے پیش کروں، میں اسی آیت کے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یاتیکم التابوت، اس کو تم مان لو، صندوق تمہارے پاس آ جائے گا۔ فیہ، اس صندوق میں، سکینۃ من ربکم، یقیناً علماء تشریف فرما ہوں گے اور مجھے ان سے بات کر کے خوشی ہوگی۔ یہاں سکینۃ منکم نہیں کہا گیا، سکینۃ من ربکم کہا۔ سبحان اللہ۔ منکم ہوتا تو کیا ہوتا، من ربکم ہے تو کیا ہے؟ اب ذرا سمجھیے، اگر منکم ہوتا تو پتہ یہ چلتا کہ یہ تمہارا خود ساختہ عقیدہ ہے کہ اس صندوق کے اندر سکینہ یعنی خوشیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ سکینۃ منکم ہوتا تو پھر وہ ہم پہ آ جاتی بات، یا بنی اسرائیل کے لوگوں پہ بات آ جاتی کہ یہ تمہارا خود ساختہ عقیدہ ہے، تم کہتے ہو تو چلو تمہیں لا دیتے ہیں واپس، تم جانو اور صندوق جانو۔ تو قرآن نے کہا سکینۃ من ربکم، یہ تمہارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے،
صندوق کے اندر جو کچھ ہے، جس روپ کے اندر بھی ہے، اسے سکون، اطمینان، طمانینت قلب، راحت جان، یہ ساری سندیں تم نے نہیں دی ہیں، ان کو یہ سند اللہ عطا کر رب کہتا ہے سکینتم من ربکم۔ اب غور کیجئے گا، اس صندوق کے اندر سکینہ، سکون، اطمینان، طمانینت، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب قرآن پاک ایک اور اعلان کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، تمہیں راحت اور طمانینت قلب نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کے بغیر تمہیں اطمینان، سکون، راحت جان نصیب نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، خوشیوں کا سارا سامان تمہارے رب کی طرف سے اس صندوق کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت عقل حیران رہ جاتی ہے، ادھر ذکر کرو گے اللہ کا تو اطمینان ملے گا، اور ادھر صندوق کے اندر اطمینان کی وہ ساری پروڈکٹس موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اطمینان اللہ کے ذکر میں بھی ہے، اور اطمینان ان اشیاء کے اندر بھی ہے جو صندوق کے اندر موجود ہیں۔ ابھی میں ان کی ہسٹری، ان کا نام، سارا ڈیٹا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے قرآن پاک کی آیت کے الفاظ میں جو کچھ ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ پوری قوم کے لیے وجہ سکون و اطمینان ہے۔ سبحان یا اللہ ہے کیا؟ تو کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا اصل میں مِنْمَا ہے، یہ میرا کلاس روم نہیں ہے، اس میں میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ، اس کے بھی روٹس بنا لیجئے کیا بنتے ہیں، ترکو، پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اس کے اندر دو قسم کی چیزیں ہیں، کچھ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب میں سادہ لفظوں میں بات کروں تو شاید آپ کے من تک میری بات پہنچ جائے۔ تو خلاق عالم نے کہا کہ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جب صندوق کھول کر دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا جس کو رب وجہ سکون کہتا ہے، یہ وہ چند چیزیں ہیں جو نبی کے بدن سے لگی رہی ہیں، جن کو نبی کی بدن سے نسبت رہی ہے، سبحان اللہ۔ جن کو اگر پتہ نہیں، میں بہت نالائق سے آدمی، پتہ نہیں میں اپنی بات آپ تک کنوے کر پاؤں یا نہ پاؤں، یعنی یہاں پر ادبی حوالے سے میرے دل کو جو بہت زیادہ ٹچ کرتا ہے جملہ، وہ یہ بنتا ہے کہ صندوق کھول کر دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا قرآن جس کو وجہ سکون کہتا ہے وہ نبی کے بدن کی ادرن ہے، جس کو نبی نے یوز کر کے، استعمال کر کے، بدن سے اتار کر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صندوق میں محفوظ کروا دیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ چیزیں وجہ سکون ہیں، وجہ اطمینان ہیں۔ تو کبھی حضور ہم اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچیں گے نہیں؟ کبھی وقت نہیں آئے گا کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر اور تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ سکون کہہ کر کو ہمیں افسانہ سنا رہا ہے؟ یہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے، یہ قرآن کو افسانوں کا مجموعہ ہے کہ وقت گزارنے کے لیے یا ماضی کی داستانیں پڑھنے کے لیے؟ قرآن لا، دستور، آئین اور قانون کی کتاب ہے۔ تو قانون کی کتاب کے اندر یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں بتا دیا کہ ان کو دیکھ کر فیصلہ کریں، جو نبی کے بدن سے لگ کے ہٹ جائے اس کے اندر اتنا اپنا مقام پایا جاتا ہے کہ وہ پوری قوم کو سکون کی دولت دے سکتی ہے، تو نبی خود کتنی شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور والا میں نے نہیں، میرے اساتذہ نے نہیں، میرے اساتذہ کے اساتذہ نے نہیں، ان سے پیچھے چلیں، ان سے پیچھے چلیں، ان سے پیچھے چلیں۔ مجھے پوری دنیا کے اندر ایک شرف حاصل ہے، میرے والد صاحب کو، اس کے بعد پھر مجھ تک آیا، آگے میری اولاد کو جائے گا۔ پورے ورلڈ کے اندر صرف میرے گھر میں وہ تفسیر موجود ہے جو قلم کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق نے لکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی وہ تفسیر
विरासतन मुंतकिल होती हुई। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 36वें खानदान में मैं आपके सामने बैठा हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि फिर नबी का मकाम क्या होगा, मर्तबा क्या होगा। आइए चलते हैं। मैंने कहा ना कि मैंने, मेरे असातिज़ा ने, उनके असातिज़ा ने, मेरे आबा व अजदाद ने नहीं, बहुत पीछे की तारीख है। मुफस्सिरीन किराम ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, तब जाके कहीं वो राज खुला कि संदूक के अंदर था क्या। सुभान अल्लाह। अब सुनेंगे, आप तैयार बैठे हैं? सुभान अल्लाह। दिल पे हाथ रखिएगा। जब मुफस्सिरीन किराम की ताकीद को पढ़ता हूँ, मैं इमाम खाज़न को पढ़ता हूँ, अल्लामा इब्न कसीर को पढ़ता हूँ, अल्लामा इब्न जरीर को पढ़ता हूँ, इमाम राजी को पढ़ता हूँ, जब मैं इन मुस्तनद मुफस्सिरीन किराम की तफसीर में उनकी आरा को, उनकी रिवायात को पढ़ता हूँ, तो मुसद्दिक़ा ज़राए से जो रिवायात हैं वो क्या है? संदूक का ढक्कन खोल कर जब देखा तो जिसको रब वजह सुकून कहता है वो था तो अमामा रसूल का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। वो था अमामा रसूल का। अमामा, अमामा पगड़ी, समझते हैं ना आप? सुभान अल्लाह। पगड़ी थी रसूल की, अमामा था, वो उसके अंदर मौजूद है। कपड़े का है, वो तो मेरे सर पे भी है, आपके सर पे भी है। जैद भी बांध देता है उसको, बकर भी बांध देता है, अमर भी बांध देता है, किसी के सर पे है। लेकिन पूरी कायनात के अंदर फकत वो कपड़े का टुकड़ा जिसने नबी के सर को चूमा था, जो नबी के सर की जीनत बना था, जिसको रसूल ने कुछ दिनों तक कबूल कर लिया था, अल्लाह के आलम ने कुरान में क़यामत तक के लिए बता दिया, जिसने नबी का बदन चूमा वही तो सुकून देगा तुझे। हुजूर बात अमामे तक रहती तो मैं भी चुप कर जाता। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है कुरान पाक, तफसीर क्या कहती है। तफसीर में हमें ये पता चलता है कि अमामे के बाद, अमामा रसूल के बाद जब नजर ने आगे देखा ताकि मजीद ताकीद हो जाए कि सिर्फ अमामा है उसके अंदर, तो नहीं, आगे देखा तो था कुर्ता रसूल का। सुभान अल्लाह। आगे नजर पड़ी तो था आशा रसूल का। सुभान अल्लाह। आगे देखा तो पड़ी थी नालैन रसूल। सुभान अल्लाह। एक बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैं स्टेज की दुनिया का आदमी नहीं हूं ना, इसके आदाब से वाकिफ नहीं हूं, तो क्लास में तो रोजाना 8 घंटे मैंने बैठना होता है, तो वहां जो मेरे सामने बैठे होते हैं ना, मैंने कभी उनको कहा है और ना वहां रीत होती है सुभान अल्लाह कहने की। इसलिए इंतजार में न रहिएगा कि मैं किसी मरहले पे आपसे कहूंगा कि बोलो, जोर लगा के बोलो, मैंने नहीं कहना है। आपने अपने ताई सरकार की नौकरी करनी है, मैंने अपने ताई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अगर किसी का ज़ौक है कि वो पूरी तवज्जो के साथ खामोशी से सुनना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुने। हर महफिल का एक अपना रंग होता है, एक अपना ज़ौक होता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने 4 चीजें गिनवा दी। पहले अमामा रसूल का नजर आया, फिर कुर्ता रसूल का नजर आया। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कुर्ता तो रिवायात के जरिए मैंने बयान किया, एक कुर्ते का तो डायरेक्ट जिक्र है कुरान पाक। सुभान अल्लाह। वो जो मिस्र में खबर पहुंची, सुभान अल्लाह। यहाँ मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है, अगर उलमा बैठे हैं तो मैं हाथ बांधता हूँ, अगर मेरे मुखालिफ तबके के उलमा बैठे हैं तो मैं फेस करूंगा, फिर हाथ नहीं बांधूंगा। सुभान अल्लाह। फिर वो बात करें मैं फेस करूंगा। अपनों के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि मेरा मिंबर, मेरी जमात आले सुन्नत का मिंबर भी अब बिकने लगा है। मेरा खतीब भी बेसोचे समझे बोलने लगा है। क्या खबर पहुंची थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के नाबीना हो गए हैं। बयान करने से पहले सोच तो लेता कि नाबीना होना तो ऐब है, हमारा वो अकीदा किधर गया? हम कहते हैं कि नबी बेऐब होता है। नबी बेऐब होता है, हमारा ये अकीदा है ना सर, बेसिक बुनियादी अकीदा है हमारा। तो या नबी को बेऐब कहना छोड़ दे, या आज के बाद अंधा कहना छोड़ दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आप मुझे यही कहेंगे ना कि वहां पर अल्फाज हैं वब यद्दत आईनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम, ये अल्फाज हैं। वब यद्दत, सफेद हो गई, ऐनाहु, उनकी आंखें।
تو مولانا ہر جگہ پہ آپ ڈکشن کو لے کے آئیں گے، لفظی ترجمہ کریں گے؟ تو میں پڑھتا ہوں، کرو نا لفظی ترجمہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ سبحان کافروں اللہ، نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، فریب کیا، مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ۔ کرو ترجمہ، اللہ نے بھی مکر کیا؟ لفظی ترجمہ ہی کرنا ہے نا جی، اب یہ آئیناہو کا لفظی ترجمہ کرنا ہے تو یہ بھی کر دیں، مہربانی فرمائیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، وہو خادعہم۔ کرو ترجمہ، اللہ نے ان کو دھوکہ دیا۔ کیا اللہ دھوکے باز ہے، فراڈ کرتا ہے؟ اللہ بددیانت ہے اللہ تعالیٰ؟ استغفر۔ آپ لفظی ترجمہ کریں نا، پھر یہاں کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یستہزئ بہم۔ کرو ترجمہ، اللہ مذاق کرتا ہے، مذاق کرنا برا فعل ہے، کرو اس کی نسبت اللہ کی طرف۔ اسی طرح قیامت والے دن یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کھلے گی، پردہ اٹھے گا۔ کس کی پنڈلی ہے بتاؤ نا، کیوں نہیں بتاتے؟ ایک نہیں 52 یا 53 کے قریب آیات اس وقت بھی میرے ذہن میں ہے جہاں ہم لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے، ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سامنے شخصیت کس ہے۔ تو اسی طرح حضور والا وہاں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سامنے نبی کی شخصیت ہے۔ پھر لفظی ترجمہ ہے تو پھر جو دوسروں نے کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو پھر آپ بھی ایکسپٹ کر لیں۔ مخالفین نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محبوب میں نے تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ تو پھر ترجمہ ٹھیک ہے نا کہ نبی پہلے گمراہ تھا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو نبی پر کچھ زمانہ تو گمراہی کا آیا نا۔ تو نبی تو اس لیے آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول تو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول پر، نبی پر گمراہی کا کوئی زمانہ آیا ہے تو میرے اوپر تو گناہ کرنا واجب ہو جائے۔ کہاں جاؤ گے بھاگ؟ کس کو منہ دکھاؤ گے؟ چپ رہتا ہوں تو سینے میں جلن ہوتی ہے، بات کرتا ہوں تو ڈر ہے تیری رسوائی کا۔ سبحان اللہ، حضور وہاں نبی اندھا نہیں ہوا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ حضور آپ کے ہجر میں، فراق میں روتے 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 اب یہ عالم ہے کہ ان کو سوائے آپ کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھیے گا ذرا، یہ ادب کے دائرے میں ہے۔ حضرت اچھا چلو اگر یہ میں مان لوں کہ یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ 70 مرہ اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، تو علاج آنکھوں کا کرنا تھا نا، انفیکشن آنکھوں میں تھی نا، آنکھوں کی بینائی متاثر ہوئی تھی نا، تو بھیجا کیا کرتا، اور کس لیے بھیجا؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، آنکھ میں نہیں ڈالنا، باپ کے چہرے پہ۔ سبحان اللہ، تو آنکھ کا تو علاج ہی نہیں کیا انہوں نے، علاج تو انہوں نے اس غم کا کیا، اس درد کا کیا، اس کیفیت کا کیا۔ تو خیر یہ ایک بات چل پڑے گی، پھر کبھی دریا خانہ ہوں گا تو چلو اس بہانے سے ایک بار اور آپ بلا لیں گے تو پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ آئیے چلتے ہیں حضور والا، یہ کرتا جب چلا مصر سے تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو یا کچھ اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا لولا ان تفندون، اگر تمہارا عقیدہ یہ نہ ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سٹھیا گیا ہوں، اب باتیں ایسی ویسی کرنے لگا ہوں، تو پھر سن لو، آج میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں کہ انی لأجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، انی بے شک میں لأجد، ضرور پاتا ہوں میں، ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو۔ یہاں آپ نے کچھ غور کیا؟ آپ تو صرف سننے والے ہیں میرا خیال ہے، دریا خان والے، باقی آپ شاید اس میں وہ بنا نہیں سکیں گے جو میں چاہتا ہوں۔ اب غور سے میری بات کو سنیے، مجھے مجبوراً ادھر رخ کرنا پڑتا ہے، یا پیچھے کچھ اندھیرے میں 2-4 چہرے ہیں، بڑی مشکل سے ان تک میری نظر جا رہی، شاید وہ چھپ کر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا، میں آپ کی طرف دھیان دے کے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے۔
خوشبو آ رہی, آ تو کرتا رہا, سبحان اللہ تو جو آ رہا ہے اس کی خوشبو آئے نا. سبحان اللہ نہیں سمجھا. سبحان اللہ یوسف علیہ السلام تو آ نہیں رہے, آ تو وہ کرتا رہا ہے. تو کرتے کی ایک اپنی ہسٹری ہے, کرتے کی اپنی ایک تاریخ ہے. نہ وہ کھدر کا تھا, نہ وہ کاٹن کا تھا, نہ وہ ریشم کا تھا. وہ کرتا جو تھا نا, یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے گفٹ بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جس وقت ابراہیم علیہ السلام چیخائے نمرود کی طرف جا رہے تھے اور جبرائیل نے آ کے کہا تھا حضور بس کیجئے, مجھے اجازت دیں, میں ایک پر کا اشارہ کروں. نہ پہاڑ رہے, نہ چیخا رہے, نہ چیخا جلانے والا بادشاہ نمرود رہے. مجھے کہیں تو صحیح. آپ نے کہا جا تو لوٹ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ یاری میری اس سے ہے, کہتا تجھ سے پھروں. سبحان اللہ آج مجھے خبر ملی ہے کہ میرے محبوب کی ملاقات وہاں ہوگی اور تو اس کو بجھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ اسے اور جلنے دے, اسے اور بھڑکنے دے, تاکہ آج زمانے کو پتا چلے جو اس سے پیار کرتے ہیں وہ جلنے سے ڈرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بات سنو, سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے نا, بالکل چیخا کے اندر جب آپ پہنچ رہے تھے, لمحوں کا فاصلہ تھا. ایک بات ہے, اگر کوئی اہل محبت بیٹھے ہوں گے تو ان تک کنوے ہوگا. کچھ نوجوانوں کے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں جن کو نبی سے محبت ہے اور جو نبی کی بات سن کر سمجھ رہے ہیں. آپ میرا مستقبل ہیں, آپ نے ہی آگے چل کے ناموس رسالت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اب غور سے میری بات کو سنیے گا, جو بات میں کہنے چلا ہوں. بالکل لمحوں کا فاصلہ رہ گیا, اس وقت حوروں کی چیخیں نکل گئی, فرشتوں کے بدن کانپ گئے اور فرشتے بے ساختہ کیا اٹھے. میرے جملے سے بے قدری نہ کیجیے گا, نہ کیجیے گا جو میں 29 برس کے بعد آج آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں. اس وقت فرشتوں کے بدن کانپ گئے, فضا ٹھہر گئی, زمین لرزنے لگی اور بے خود ہو کر فرشتے پکارے کہ جتنا پیار انسان کر سکتا ہے خدا سے, فرشتے بھی نہیں کر سکتے. جب میں زور لگاتا ہوں مزہ نہیں کرتا, پھٹ جاتی ہے بس. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا. آگ کرتا رہا ہے اور کرتا نور کا ہے, یہ جنت سے آیا تھا. سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کر دیا, 40 دن آپ نے پہنے رکھا اور چیخائے نمرود میں بیٹھے رہے. کتنی مرتبہ آنکھیں چار ہوئی ہوں گی نمرود کے ساتھ, اور آپ نے کتنی مرتبہ آنکھوں میں پیغام دیا ہوگا, سبحان اللہ اور جلانا, سبحان اللہ اور جلانا. وہ تو نبی ہے نا, وہ تو نبی کا مرتبہ ہے, وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ ہے, اور وہ تو نبی جانتے ہیں. قریب ہو کے پڑھتا ہوں تو نہیں مزہ کرتا. اب غور سے میری بات کو سنیے گا, وہ نبی کا حوصلہ تھا چیخائے نمرود میں جانے کا. آئیے ذرا مکے چلتے ہیں, اٹھائیے مشکات شریف جہاں اختتام ہوتی ہیں روایات. آگے اسماء الرجال کا باب جو علیحدہ باندھا ہے صاحب مشکات, تو اس کو پڑھیے. اس میں حضرت عمار ابن یاسر کا واقعہ موجود. سبحان اللہ ابو جہل نے چیخا بنایا مکہ المکرمہ کی بستی کے چوک کے اندر, آگ بھڑکائی اور حضرت عمار ابن یاسر کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس میں چیخا میں ڈالا جلانے کے لیے. سزا دینا چاہتا تھا نا, کیونکہ وہ سردار تھا, یہ بچہ غریبوں کا تھا. جنگ چلی آ رہی ہے, ہر دور کے اندر رہی ہے. یہ جو ہم نے پرسنل لاز کے تحت طبقاتی سسٹم متعارف کرایا ہے نا, اس نے پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑ کے رکھ دیے. یہ اے کلاس کے لوگ ہیں, یہ بی کلاس کے لوگ ہیں, یہ سی کلاس کے لوگ ہیں, یہ ڈی گریڈ لوگ ہیں, ڈی کلاس کے ہیں, کمی کمین لوگ ہیں. وہ انسان نہیں ہوتے, ان کے من کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہم سے بھی دو پیار کے بول بول. سبحان ان اللہ کا بچہ ایم اے کرنے کے بعد, ان کا بچہ اسلامیات میں ماسٹر ڈگری لینے کے بعد, ان کا بچہ اور بڑے آگے سے آگے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے,
لیکن مجھے بتاؤ کسی ملک نے، کسی خان نے، کسی چودھری نے، کسی پیر نے آ کر اس غریب سے کہا کہ تیرا بچہ پڑھا لکھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے، اس دفعہ میرا بیٹا الیکشن نہیں لڑتا، چل میں تیرے بیٹے کو الیکشن لڑوا دیتا ہوں؟ سبحان اللہ. کبھی ہوا اس طرح؟ نہیں ہوا. لیکن غریب پھر وہیں جا کے مرتا ہے انہی کے در پر. وہ اس کی بار بار پگڑی اتارتے ہیں، وہ بار بار اس کا گریبان پھاڑتے ہیں. غریب پھر بے عزت ہونے کے لیے انہی کے در کے دھکے کھاتا ہے. چلنا مدینے میں جب اسلام کی پہلی سٹیٹ بنتی ہے لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی، بدن کانپ گئے. نبی جب اپنی کیبنٹ کو اناؤنس کر رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنی حکومت کا پہلا فنانس منسٹر وزیر خزانہ سیدنا بلال کو بنایا. سبحان اللہ. بیت المال کی کنجیاں ان کے حوالے کی. سبحان اللہ. حضرت عمار ابن یاسر کو اٹھا کر آگ میں پھینکتے ہوئے ایک جملہ کہا ابو جہل نے جس نے حضرت عمار کے تن بدن میں بجلی دوڑا دی. سبحان. اس نے کہا بلا اپنے سائیں کو، سنا ہے بڑے چاند توڑتا ہے، سورج موڑتا ہے، بلا تجھے بچائے. آج وہ لوگوں کے ذہنوں سے محبت رسول نکالنا چاہتا تھا، مقام رسول کو ختم کرنا چاہتا تھا. بلا اپنے رسول کو تجھے بچائے. تو حضرت عمار ابن یاسر اسی طرح ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور سامنے آگ میں جانے والے ہیں. ابھی ان کی جان ختم ہونے والی ہے، موت کا رقص آنکھوں کے سامنے ہے. اس وقت حضرت بلال کا سائیں یہ جملہ یقین کیجئے میں جب بھی پڑھتا ہوں اپنے اسٹڈی روم میں روتا ہوں، گھنٹوں بیٹھ کر روتا ہوں. کیا جملہ تھا؟ آپ نے کہا جا تو نے مجھے جلانا ہے نا، جلا دے. یہ کیوں کہتا ہے کہ نبی کو بلا؟ پاگل بلایا تو ان کو جاتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو اپنا کام کر، نبی نہ آیا تو پھر ٹھیک ہے تو سچا ہوگا. اور ہوا وہی، اس نے آگ میں ڈالا، ادھر نبی آ گیا. اور نبی علیہ السلام نے اس آگ کے پاس پہنچ کر ہاتھ بڑھایا، بھڑکتے شعلوں میں سے حضرت عمار کے سر پہ رکھا. اور سر پہ رکھنے کے بعد کیا کہا آپ نے؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا کہ اے آگ آج پھر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح میرے بزرگوار جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہوئی تھی، میرے عمار کے لیے بھی اسی طرح ٹھنڈی ہو جا. فرق کتنا ہے، اس دن جبرائیل آیا تھا پیغام لے کر، آج میں خود آیا کرا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. آگ جل جل کے راکھ کا ڈھیر بن گئی. اور حضرت عمار نے بھی مسکراتے ہوئے ابو جہل کو کہا تھا لکڑیاں اور ختم ہو گئی ہیں. مجھے مزہ نہیں آ رہا. سبحان اللہ. لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، آگ اور جلاؤ نا، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ نا. آج میرے نبی نے آ کر ثابت کر دیا ہے جن کے سائیں تکڑے ہوں نہیں مرنے دیں. حضور یہ تو واقعہ ہو گیا نا. اب اس پہ جو میں اسیسمنٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، جس کو سوچ کر سمجھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں قیامت تک کے لیے ہم سنیوں کے بارے نیارے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے اس دن پریکٹیکل آگ میں نہ جلنے دے کر اپنے غلام کو پیغام دیا، قیامت تک اپنے غلاموں کو آنکھیں کھول کر دیکھنا اور دل سے سمجھنا، جو نبی اس آگ میں نہیں جلنے دیتا وہ اس آگ میں کیسے چشتی تو ہوں میں، اسٹیج پہ بہت کم پڑھتا ہوں، 100 تقریریں کرتا ہوں تو کسی ایک میں شعر پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. مزاج میرا ہے. سبحان. جو یہاں عیب سبحان. کسی کے نہیں کھلنے دیتے، جو یہاں عیب کسی
نہیں کھلنے دیتے. سبحان اللہ. جو عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے. سبحان اللہ. کب وہ چاہیں گے کب وہ چاہیں گے سبحان میری اللہ. حشر میں رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے سبحان اللہ. میری حشر میں رسوائی ہو. سبحان اللہ. دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد. ڈسٹرب نہ کریں ادھر. دل میں ہو یاد تیری سبحان اللہ. اور تنہائی ہو. سبحان اللہ. پھر تو خلوت میں سبحان اللہ. پھر تو خلوت میں سبحان اللہ. عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ. پھر تو خلوت سبحان اللہ. ایک جھلک سبحان اللہ. دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. سبحان اللہ. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. سبحان اللہ. وہ اگر جلوہ کریں. میں نے وہ پڑھ لیا. میرے امام نے لکھا ہے تو اگر جلوہ کرے یعنی دیدار کرائے. سبحان تو اللہ. اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. بس اگر کہیں سر میں اتار چڑھاؤ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں چونکہ پڑھتا نہیں ہوں. سبحان اللہ. گانا کے چشتی ہوں. رو لیتا ہوں اپنے اسٹڈی روم میں کبھی کبھی رات کو پڑھ کے سبحان اللہ. اپنے محبوب کی مدح سرائی کر کے. سبحان اللہ. تو آئیے حضور چلتے ہیں. آ رہا تھا وہ کرتا اللہ کے نبی نے کہا انی لاجد ریح یوسف. سبحان اللہ. کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. تو میں ہسٹری سنا رہا تھا کہ یہ جنت کا کرتا ہے, یہ نور کا کرتا ہے, اس میں مہک جنت کی ہے, اس میں رنگ جنت کا ہے, اس میں حسن جنت کا ہے, اس میں جمال جنت کا ہے. آ رہا ہے کرتا. لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خوشبو یوسف علیہ السلام کی آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کرتا وراثتاً منتقل ہوا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کو, پھر یعقوب علیہ السلام. ایک آپ کے نالج میں اضافے کے لیے بات ہے, اگر آپ تھک نہ جائیں میرا تو اور کوئی میں زیادہ نہیں تو 8 گھنٹے تو چل جاؤں. سبحان اللہ. چونکہ یہ تو میری روزانہ کی ریہرسل ہے نا. سبحان اللہ.
गौर से हुजूर मेरी बात को सुनिएगा, पीछे 29 बरस है मेरे, कुछ न कुछ याद आता रहेगा, सुनाता रहूंगा, सुबह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनिएगा, उस दिन जब भाइयों ने कहा था ना कि बाबा यूसुफ को हमारे साथ भेजो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हम ले जाते हैं, शिकार करना है, खेलने के लिए जाना है, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, अब मैं देखना चाहता हूँ दरिया खान वाले अगर इस कैटेगरी पे पूरे उतर गए तो फिर मैं आगे चलूंगा, इस तरह की बातें करूंगा, नहीं तो सादा सादा बातें करके आपसे इजाजत ले लूंगा। गौर से सुनिएगा, भाइयों ने कहा कि हम लेके जाना चाहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अखाफु अन यअकुलहु ज़िअबु, मुझे खौफ है यार बेटो, मेरे बच्चों मुझे खदशा है कि कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए। भेड़िए नहीं खाना है तो सबको खाए ना, उसको जख्मी करे, उसको मजरूह करे, उसकी बाजू पे काटे, उसकी टांग पे काटे, चलो इसको भी काट ले। अंजाकुलहु ज़िअबु, एक के बारे में नबी खदशे का इजहार करता है। भाइयों ने आके यही बहाना लगाना था, नबी पहले बता रहा है, वैसे नबी जानता कुछ नहीं। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? आपको पता है कि मैं जिस इलाके में जा रहा हूँ, अगर वहां पर कोई खतरात हैं तो आप उस हवाले से अपना इंतजाम करके जाएंगे, कोई वेपन साथ लेके जाएंगे, या कुछ तो लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। फला जगह पे जाना है, वहां पैसे ज्यादा लगते हैं, आप रकम लेके जाएंगे। आजकल मरी में जाना है, वैसे तो मरी में फिर मरने के लिए ही जाना है, तो मरी में जाना है, कम से कम उस तरह के सूट लेके जाएंगे आप अपने से, ग़िज़ाएं वहां जाके इस तरह की, यानी आदमी खतरात का मुकाबला करता है, असबाब के जरिए करता है। तो वो तो अल्लाह के नबी हैं, खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं इसको भेड़िया न खा जाए। तो आप रब से कहते हैं ना, या अल्लाह मेरे बेटे को भेड़िए से बचा ले। यार हमें तो हदीस पाक में ये तक मिलता है कि हजरत सफीना के सामने शेर आके खड़ा हो गया, आप पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, आपने आवाज देकर कहा या अबल हारिस, शेर होगा तो घर होगा। नहीं, मजा नहीं आया आपको? क्या सुनना है आपने, मैंने क्या सुनाना है? कहा या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ शेर हमला करने से पहले कान खोल कर ये सुन ले, तू किसी आम बंदे पे नहीं हमला करने आ रहा, तेरे सामने मोहम्मद का नौकर खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नबी के नौकर पर दरिंदा हमला नहीं करता, शेर होकर भी, तो यहाँ नबी के बेटे पर भेड़िया हमला करेगा? अच्छा, अगर करेगा हमला तो फिर नबी कहता रहा कि या अल्लाह कुछ ख्याल करना मेरे बच्चे का। नबी है ना, डायरेक्ट अल्लाह से बात करता, या अल्लाह मदद का नारा लगाता। नबी ने इस तरह नहीं किया। वो कुर्ता जो पास था, जन्नत से आया था, चिखा में, चिखा से चला था विरासतन, यहाँ उस कुर्ते को तह किया, उसका तावीज बनाकर ये जुमला न हो तो लाओ कुरान पाक वीडियो बन रही है, सैकड़ों आप गवाह बैठे हुए हैं, किसी मुल्ला को कहो कि चैलेंज करे मेरे सवाले को। तावीज बनाकर नबी ने नबी के गले में डाला। वैसे तावीज देना शिरक है, पर नबी दे देता है। नबी या अल्लाह मदद नहीं कहता, तावीज देता है गले में डालने के लिए। अच्छा, आपने तो सुभान अल्लाह कह दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन सुबह आपको जीने नहीं देंगे। कहेंगे वो कुर्ता था, उस दौर में कद भी बड़े होते थे, उसको फोल्ड किया होगा, तह करके गले में डाला होगा, तावीज तो यहाँ होता, ये तो पूरा लटका हुआ होगा पूरे ढोल की तरह। तो ये क्या तमाशा है, ये कोई रिवायत है, इसको अकल मानती। मैंने कहा मौलवी साहब से कहिएगा वो कपड़े का नहीं था, नूर का कुर्ता था। हुजूर किरामन कातिबीन दो फरिश्ते हैं, दोनों नूरी हैं, एक दाएं कांधे पे है, एक बाएं कांधे पे है। छोटे छोटे फरिश्ते होंगे ना, जबकि फरिश्ता तो एक हाथ फैला दे पूरी जमीन नीचे आ जाए, सुभान अल्लाह। एक पर मार दे पूरा पहाड़ जेरो जबर कर दे।
इतने बड़े बड़े दो फरिश्ते तेरे कानों पर आगोश मादर से आगोश लाद तक रहेंगे। 24 आवर कंटिन्यूटी उनकी ये बाकायदा ड्यूटी है जो वो पूरी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब को कहो कि इतने बड़े बड़े फरिश्ते तेरे कानों पे रहते, हाथ फेरना किसी की टांग तेरे हाथ में आ जाए। तावीज पे एतराज करेगा ना तो हम गठड़ी बांध के उसके सर पे दलाइल की रख देंगे। वो नूर का कुर्ता था, तह करके नबी अलैहिस्सलाम ने उनके गले में डाल दिया था। आज वही कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा। लेकिन जो बात मैं उलमा से कहना चाहता हूँ, चलो आप भी कोई सुन लेंगे तो कभी याद आ जाएगा तो मुझ निकम्मे के लिए दुआ कर देंगे, मेरी भी आखिरत बन जाएगी। आप भी 2 घड़ियां बैठकर महबूब की याद में गुमसुम हो जाएंगे, आपकी भी आखिरत बन जाएगी। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा। आ रहा है कुर्ता, नबी कहता है इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा, तो पता क्या चला, कुर्ता हसीन भी है, कुर्ता महक वाला भी है, कुर्ता खूबसूरत भी है, हुस्नो जमाल वाला भी है, नूर का भी है, जन्नत का भी है। लेकिन नबी कहता है इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा, मुझे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो कयामत तक के लिए ये बिल्कुल फ्रेश पॉइंट है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता हूं। उलमा भी तशरीफ फरमाए, आप भी कभी याद करेंगे तो इस निकम्मे के लिए, अपने इस नौकर के लिए दुआ कर दीजिएगा। इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ कहकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कयामत तक के लिए एक अकीदा बयान कर दिया कि जन्नत जितनी खूबसूरत, जितनी हसीन, जितनी खुशबूदार, जितनी मुअत्तर, जितनी महक वाली हो, रंग रसूल का ही गालिब रहेगा। तकबीर, बातें तो और भी काफी सारी हैं लेकिन वक्त कम है, आगे चलते हैं। गौर से सुनिएगा। उस संदूक के अंदर एक है अमामा, याद है बात, दूसरा क्या है कुर्ता, तीसरा क्या है आसा, चौथी चीज क्या है नालैन। मैं कसमन हल्फन तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आगे एक चीज और भी है जिसको बयान करते हुए हल्क खुश्क होता है, बदन कांपता है, डरते हुए ना मेरे अपने ना बेगाने कोई बयान नहीं करते हैं कि फतवा ना लग जाए। लेकिन हुसैन अहमद मदनी बयान करेगा, जिसने फतवा लगाना है वो शौक पूरा करेगा। मैं तो कहता हूँ गली गली बाजार बाजार कहता हूँ 5 मरतबा मुझे गोलियां मार चुके हो। एक गोली अब भी मैं अपने जिस्म में साथ लिए फिरता हूँ, डॉक्टर निकालते नहीं, मुझे टॉर्चर करवाया गया। हर मरतबा तुमने कहा कि इसकी जुबान बंद करनी, हालांकि मैं गालियां नहीं देता, मैं बुरा भला नहीं कहता, लेकिन जो कुरान में है उसको तो मैं नहीं छुपा सकता। सुभान अल्लाह। जो हकायक हैं उनसे तो मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं ना। तो आपने कहा कि इसका मुंह बंद करना है, हमारे अकाबिर कहते हैं। मैं डंके की चोट पर कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर खड़े होकर मैंने उनसे कहा था, भाई साहब मैं इनको माफ करता हूं, इनको भेज दीजिए, जाए जाके अपने अकाबिर को पैगाम दें। अब किस किस को रोकोगे तुम? आने वाला है वक्त जब घर घर में या रसूल अल्लाह के नारे लगे। हुजूर गौर से सुनिएगा। वो 4 चीजें हैं, अमामा है, कुर्ता है, आशा है और नालैन रसूल है। ये चारों चीजें उनके तबर्रुकात में से एक 5वीं चीज भी है। मैं अगर आपको आप तक कन्वे कर पाया अपनी नालायकी के बावजूद, आप समझदार अल्हम्दुलिल्लाह लोग बैठे, एक संदूक है, एक ही खाना है, कोई अलमारी नहीं है, कोई सेफ नहीं है, या इस तरह की कोई बड़ा संदूक नहीं है कि उसमें खाने मुख्तलिफ हो। एक ही खाने के अंदर, अब मैं एक जुमले में कह जाऊंगा, देखिए मैं इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, पता नहीं आप तक मेरी बात कन्वे होगी कि नहीं होगी, और देखिए तो बदन कांपेगा, जुबान लरसेगी, कलेजा मुंह को आएगा जब मैं 5वीं चीज का नाम लूंगा, और आप सोचेंगे पड़ी हुई कहां पे है। हुजूर उस एक संदूक के एक ही खाने के अंदर जहां अमामा पड़ा था, कुर्ता पड़ा था, आशा पड़ा था, नालैन रसूल पड़ी थी, वहीं तौरात भी पड़ी हुई थी। आप नहीं उसको, आप पूरी तरह उसको पिक नहीं कर सके, आप उसको समझ नहीं सके, यानी वहीं पे तौरात पड़ी हुई थी।
جس خانے کے اندر نعلین رسول پڑی تھی. تو یہ روایت قیامت تک مولانا تجھے پیغام دیتی ہے. تم تو رسول کی نعلین کا مقام نہیں سمجھے، چلے ہو رسول پہ بحث کرنے کے. سبحان اللہ. چلو پتہ نہیں ایک اور بھی زاویہ ہے اس میں. اب گنتی میری کمزور ہے، میں نالائق سے آدمی ہوں. گنیں گے آپ. امامہ، کرتا، بول دیں. چلو میرے خیال ہے سارے ان پڑھ بیٹھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو بولیں. کرتا اپنا امامہ، کرتا، آسا، نالین، تورات، 5. تو اللہ کہتا ہے سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارا سکون ہے، اس میں تمہارا اطمینان ہے. تو ہیں کتنے؟ 5. تو جو 5 سے وابستہ رہیں گے سکون میں رہیں گے. جس دن 5 کو چھوڑ دیا برباد ہو جائے. اب آگے حضور میں نے جو دعویٰ کیا تھا میں وہ پیش کروں اور آپ سے اجازت چاہوں. آگے کیا ہے، کس طرح آئے گا وہ صندوق؟ تو کہا تحملہ الملائکہ. سبحان اللہ. تحملہ کا مرجع زمین صندوق ہے، تحملہ کے فاعل ملائکہ ہیں. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کر فرشتے لائیں گے. تحملہ الملائکہ پڑھا سب نے ہوگا، سنا سب نے ہوگا، ترجمہ سب نے کیا ہوگا. یہاں ٹھہر کر کبھی غور نہیں کیا ہوگا. مجھے بھی 28 برس کے بعد جا کے پتہ چلا. آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرے پچھلے جتنے لیکچرز ہیں دیکھ لیجیے. انٹرنیٹ پہ میرے 400 مختلف موضوعات پر، اسلام اور سوشلزم، کمیونزم اور اسلام، اور اسی طرح سیکولرزم اور اسلام، سائنس اور اسلام، 450 موضوعات میرے انٹرنیٹ پہ پڑے. 90 گھنٹے کے میرے بخاری شریف کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں. میرے 60 گھنٹے کے قرآن پاک کی تفسیر کے لیکچر انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے. اسی طرح اور میں، آپ یقین کیجئے یہ آپ کسی میرے نیٹ میں نہیں سنیں گے جملہ جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تحملہ الملائکہ کے الفاظ ہیں. علماء ابھی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کو اٹھا کر ملائکہ لائیں گے. تحملہ الملک نہیں، ملائکہ. ملک ایک، ملائکہ 3 یا 3 سے زیادہ، جمع کا صیغہ ہے. تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کے لائیں گے. بڑا کوئی وزنی صندوق ہے نا، کہ ایک فرشتہ تو ایک پر کے اشارے سے پورا پہاڑ اٹھا لیتا ہے. یہ صندوق فرشتے، فرشتوں کی پوری جماعت اٹھا کے لائے گی. تو فرشتوں کی جماعت نے اٹھایا صندوق. پڑھ یہ آیت. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ قوم کو نکالو باہر، جو تم نہیں لے سکتے تھے وہ آ رہا ہے. بغیر سٹرگل کے، بغیر محنت کے وہ صندوق آ رہا ہے. تو آ کس طرح رہا تھا؟ فرشتوں کے سر پہ صندوق تھا، صندوق میں نالین تھی، نوری مخلوق نیچے. فرشتے نیچے، اوپر صندوق، صندوق میں نالین رسول. سبحان اللہ. میرے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سبحان اللہ. نے آزمائی کی نا جی، تو اس میں ایک میں آپ کو سناتا ہوں، پتہ نہیں پڑھ بھی پاؤں گا کہ نہیں. کہ دربار الگ تیرا، سبحان اللہ. دربار الگ تیرا، سبحان اللہ. دربار الگ دربار الگ تیرا. جبریلی تیرا نوکر، محتاج ہے جگ. غور سے تحملہ الملائکہ. ادھر اللہ نے نبی سے کہا قوم کو نکالو. لاکھوں کی تعداد میں قوم کے افراد نکل کے آ گئے. انتظار کہہ لیں آپ کی مرضی، استقبال کہہ لیں آپ.
उनकी छिनी हुई लुटी हुई दौलत वापस आ रही थी। खुशियां तो होंगी ना हर घर के अंदर। तो लाखों की तादाद में कौम बनी इसराइल खड़ी है, नबी उनकी क़यादत कर रहा है और उधर से फरिश्ते सर पे उठाकर संदूक को ला रहे हैं। अब मेरा जुमला सुनिएगा ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए। नालैन रसूल की आमद हो रही है और नूरी फरिश्तों का जुलूस है। नहीं समझा नहीं पाया। बस कोई बात नहीं, मैंने आपसे शिकवा नहीं करना, सिर्फ घर तक रोता हुआ जाऊंगा कि मेरे साथ वफा नहीं हुई। बाकी कोई बात नहीं है, ये पैसे आने जाने की चीज है, ये ना भी आप दें, सिर्फ मुझे पता चले कि मेरे सामने ज़हरा के बाबा के नौकर बैठे। बस वो क्या कहते हैं कि उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मैं 65 बरस का हो गया, मेरे वाले साहब 147 बरस के थे, मेरे दादा 200 साल के थे। मेरा सारा पिदरी रिश्ता मदीना में है, मेरा मादरी रिश्ता पाकिस्तान में है। मादरी रिश्ता मेरा सराइकी है, पिदरी रिश्ता मेरा सारा अरबी है। मुझे ना अरबी आती है ना सराइकी आती है, बहुत नालायक हूं मैं अपने ग्राम। अब गौर से हुजूर मेरी बात को सुनिएगा, जो बात मैं कहूं और मुकाऊं। इस्तिकबाल कर रहा है नबी अपनी कौम के साथ। चलो नहीं, इंतजार कर रहा है, इस तरह ही कह लेते हैं, जरूर इस्तिकबाल करवाना। किसका? नालैन रसूल का। तो आमद हो रही है नालैन रसूल की, उठाए हुए सर पर नूरी फरिश्तों का जुलूस आ रहा है। तो मौलाना कुरान सामने रखकर हम सुन्नियों के सवाल का जवाब दो कि नालैन रसूल की आमद के मौका पर नूरियों का जुलूस जायज है, रसूल की आमद पर गुलामों का जुलूस। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जोड़े की आमद, जरा जोर से बोलो, मदनी की आमद, मक्की की आमद। दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, क्योंकि सफर ज्यादा है। सुबह मैंने फिर जो मुर्शिद ने जिम्मे लगाया है वो भी करना होता है, फिर उसके बाद क्लास भी पढ़ानी है, फिर कल के सफर को जारी रखना है। तो मैं एक दो अर्ज़दाश्तें पेश करना चाहूँगा, अगर आप शफ़क़त फरमाएं तो। एक तो हम सुन्नी जितने भी हैं, हम पर अब ये फ़र्ज़ हो चुका है कि हमने जो कुछ भी मांगना है, औलाद मांगनी है, रिस्क मांगना है, दौलत, जो कुछ भी मांगना है रब से मांगें, लेकिन हर दुआ में ये जरूर मांगें कि या अल्लाह मेरे वतन को अमन का गहवारा बना, दहशतगर्दों से और दहशतगर्दी से निजात नसीब फरमा। आज की आपकी इस बज़्म को, जैसे कि मैंने गेट से इंटर होते हुए देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 2 साथी मुझे नजर आए, वो अगर मौजूद हैं जिन्होंने आज की इस बज़्म को प्रोटेक्शन दी, हिफाजत की, जाहिर है ये भी किसी माँ के बच्चे हैं। इनकी भी कोई बेटी इंतजार कर रही होगी या बहन बैठी होगी, या इनका भी घराने के कुछ हालात होंगे, और ये सर पे कफन बांधे, चाहे रजाकार हों या पुलिस कांस्टेबल हों या पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसरान हों, ये भी अपने ताई बहुत कुछ कर रहे हैं वतन के लिए। तो हम कुछ नहीं दे सकते, हम सुन्नी लोग। तो एक काम तो कर सकते हैं आप सारे, कि जिन्होंने आज की इस महफिल की हिफाजत की है, दुआ करें अल्लाह ताला उनको तरक्की दर्जात दें, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। और आखिर में मेरी हमेशा से एक सदा रहती है, आज आपके सामने भी है, तो आइए मिलकर आमीन कहेंगे कि या अल्लाह हम सबको मरने से पहले पहले नबी पाक का दीदार नसीब आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।